السلام کرام برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، ایک مرتبہ مؤدبانہ انداز میں بارگاہ رسالت مآب حضور شاہ بحر و بر، مالک خشک و تر، اللہ کے پیغمبر، دونوں عالم کے رہبر، صاحب انا اعطیناک الکوثر، رسولہ، پیغمبر پیغمبران، اللہ کے محبوب، حق مطلوب، دانائے غیوب، یعنی حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفینا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک، ربی ارنی بجمالک وجمال رسول اللہ، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، آج چند علامات کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر خدمت ہوا، اور گزارش یہ ہے کہ جو کچھ عرض و معروض کروں اسے آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے مشہور و معروف اشعار، جنہیں میں بھی نہایت ہی دل کی گہرائیوں کے ساتھ پڑھتا بھی ہوں اور پسند بھی کرتا ہوں، کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف بے تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ حضرات، ایک پیغام آپ حضرات تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خطبہ مسونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے موت اور حیات کو پیدا فرمایا تاکہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں کس کے عمل اچھے ہیں۔ تو حضرات، جہاں تک عمل کی بات ہے تو آج قوم مسلم تک یہ پیغام پہنچانے کا ارادہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو، اگر ہمارے لیے سب سے زیادہ کوئی ضروری چیز ہے تو مذہب اسلام کے ارکان ہیں، فرامین ہیں، اور ان ارکانوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی سب سے اہم اور سب سے زیادہ اگر کسی چیز پر ہمیں تنبیہ فرمائی گئی وہ ہے نماز۔ افسوس یہ ہے کہ آج ہم اور آپ اس اہم عبادت سے، وہ نماز جو اللہ کا قرب ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے، رب کی رحمت کے قرب کا ذریعہ بنے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک جس میں ہو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بے پناہ محبت فرماتے ہوں، آج اس نماز سے ہم اور آپ کافی دور ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے، اس پر عمل کرو۔ اور جہاں تک نمازوں کا تعلق ہے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوی رضویہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، جس نے ایک وقت کی نماز کو قصداً جان بوجھ کر قضا کر دیا، وہ ہزاروں سال جہنم میں رہنے کا مستحق ہوا۔ اب ذرا دیر کے لیے غور کرو، ایک وقت کی نماز ہم اور آپ اس انداز سے چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، آپ کے والد گرامی حضرت علامہ نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جس نے جان بوجھ کر نمازوں کو قضا کر دیا ہو اور یوں ہی دنیا سے بغیر ادا کیے، بغیر توبہ کیے رخصت ہو گیا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اسے کل میدان قیامت میں ساری دنیا ایک نماز کے بدلے میں دینے کا حکم دیا جائے، تب بھی وہ ایک نماز کا قرض ادا نہیں کر سکتا، کفارہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ ہزاروں سال روتا رہے پھر بھی اسے نجات نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس موقع پر اور اس موضوع پر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ جاگیں کہ نماز ہمارے لیے کتنی اہم ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ آج ہم اور آپ اپنے اکابرین کے ماننے والے ہیں، بزرگوں کے ماننے والے ہیں، اور افسوس اس بات کا ہے کہ آج ہماری نمازیں دن بدن قضا ہوتی جاتی ہیں، مگر ہمیں اس کا افسوس نہیں ہوتا۔ جہاں تک ایک مقام پر بزرگوں نے لکھا ہے کہ ساری نمازیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں اور ہر نماز ہمارے لیے اہم ہے، ضروری ہے،
مگر بالخصوص اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ جس نے اپنی نماز عصر کو ضائع کر دیا، قضا کر دیا، اس کا مال بھی برباد ہو گیا، گھر والے بھی برباد ہو گئے، اولاد بھی تباہ ہو گئی۔ غور کرنے کا مقام ہے، نمازیں تو ساری ضروری ہیں، مگر ایک تنبیہ اللہ کے نبی نے فرمائی، اس کا مطلب یہ ہے ضرور اس میں کوئی نہ کوئی راز ہے، حکمتیں ہیں جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو اس پر تعلیم دے رہے ہیں، بالخصوص نماز عصر کے لیے۔ نمازیں تو ہمارے لیے ساری فرض ہیں اور ہر ایک کا پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، افسوس اس بات کا ہے کہ ہمیں اب کسی بات کی پرواہ نہیں ہے۔ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، صحابہ کرام نے اس کی حالت دیکھی تو پوچھا تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ یہ حالت جو تمہاری اس وقت ہے بڑا عجیب و غریب ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرے کا رنگ فق پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ پوچھ رہی تھی۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت کرنے والے صحابہ کرام موجود ہیں، اور وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ ہم اور آپ دن و رات تعریف و توصیف بیان کریں تو بیان نہیں کر سکتے، ان کی بارگاہ میں پوچھ رہی سرکار کا پتہ۔ صحابہ کرام نے اس کی حالت دیکھی تو بڑی حیرت میں پڑ گئے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فلاں مقام پر جلوہ گر ہے۔ پہنچ گئی۔ اب ذرا دیر کے لیے بات کو یہیں پر روک کر آگے بڑھتا ہوں۔ یہ عورت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ معظمہ میں پہنچی ہے، پتہ پوچھتے پوچھتے سرکار کی بارگاہ میں جب پہنچ گئی تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت دیکھی، بال بکھرے ہیں، چہرے کا رنگ زرد پڑا ہوا ہے، ایک عجیب و غریب کیفیت تھی۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں اتنی پریشان ہو؟ اب سننے والا مقام ہے، کہہ رہی سرکار اگر اجازت ہو تو بیان کروں، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا کون سی خطا ہوئی؟ مسلمانوں غور کرو، ہمارے لیے کتنی تنبیہاں ہیں، نہ ہم نماز سیکھنا چاہتے ہیں، نہ روزہ سیکھنا چاہتے ہیں، نہ ہم کچھ اور پڑھنا چاہتے ہیں، نہ نمازوں کو درست کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی ضرورت تو اس بات کی ہے کہ آج کے دور میں سب سے پہلے ہمیں نمازیں درست کرنی چاہیے کہ ہمیں نمازیں کیسے پڑھنا چاہیے۔ نمازوں میں جو آیت کریمہ پڑھنا ہے یا قرآن کریم سے جو کچھ پڑھنا ہے اس کو درست کرنا چاہیے۔ افسوس ہمارا اس طرف ذرہ برابر ذہن نہیں ہے۔ بات یہیں پر روک کر بتانا چاہتا ہوں، آج افسوس کی بات ہے، ذرا اپنے اکابرین کی تاریخ اٹھا کر دیکھو۔ ہمارے اور آپ کے آقا حضور سیدنا سرکار امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کیسی عبادتیں کرتے تھے، کیا مقام تھا سرکار امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ سرکار امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک کا قول ہے کہ آپ نے فرماتے ہیں کہ سرکار امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 برس تک آپ نے 5 نمازیں ایک ہی وضو سے ادا فرمائی۔ غور کرو، امام اعظم نے 40 سال تک ایک ہی وضو سے 5 نمازیں ادا فرمائی۔ آدمی کے ذہن میں نہیں آئے گا، وہ فرماتے ہیں اس کا طریقہ یہ تھا کہ سرکار امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کے بعد سو جایا کرتے تھے، اور اس کے بعد جب تھوڑی دیر کے بعد اٹھتے تھے تو لہٰذا آپ وضو کرنے کے بعد ظہر کی نماز پڑھتے تھے، پھر اسی وضو سے عصر پڑھ لیا کرتے تھے، پھر اسی وضو سے مغرب پڑھ لیا کرتے تھے، عشاء پڑھ لیا کرتے تھے، فجر پڑھ لیا کرتے تھے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، غور کرو کہ سرکار امام اعظم نے 1 سال نہیں 40 سال تک متواتر اسی انداز سے ایک ہی وضو سے 5 نماز ادا فرمائی۔ آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم مومنین، ہم سے پہلی بات تو ہم نمازیں پڑھتے ہی نہیں، بہت کم، اور پڑھتے بھی ہیں تو نہ تو ہمارے وضو صحیح ہیں۔ اللہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ اب ذرا کبھی آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس تاریخ پڑھ کر دیکھیے گا کہ سرکار امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیسے کیسے مصائب ڈھائے گئے، اور بعض جو غیر مقلدین ہیں کہتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین کے سرکار امام اعظم علیہ رحمت و رضوان کو کل 17 حدیث یاد تھی۔ ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ سرکار امام اعظم کو 5 لاکھ احادیث کریمہ زبانی یاد تھی، 5 لاکھ۔ اور آقا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی محبت فرماتے تھے دین سے، 5 لاکھ حدیث یاد زبانی، یہ بڑے کمال کی بات ہے یا نہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اب ان کے جواب اگر دیے جائیں، تاریخ پڑھو میرے بھائیوں، اپنے اکابرین کی تاریخ پڑھو، اگر کوئی ہم پر اعتراض کرے تو ہم اسے اعتراض کا جواب دے سکیں۔ وہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں قرآن و حدیث سے اتنی محبت تھی کہ آپ نے اپنے لخت جگر کو جب ایک مولانا صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے بیٹھالا، اور آپ کے صاحبزادے نے جب الحمد شریف پوری
پڑھ لی، یعنی سورہ فاتحہ شریف زبانی یاد کر لی، تو سرکار امام اعظم کے صاحبزادے گھر آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے ابا جان آج ہم نے سورہ فاتحہ یاد کر لی ہے۔ آقا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت سے کھڑے ہو گئے، ہاتھ پکڑا اور سیدھے بچے کو استاد کے پاس لے کر پہنچ گئے۔ آپ کے استاد یعنی بچے کے استاد نے دیکھا کہ امام اعظم آ رہے ہیں، آواز باختہ ہو گئے اور ایک دم بڑی عجیب و غریب کیفیت ہو گئی، کھڑے ہو گئے سلام کے لیے دور سے، کیا حضور یہ کیا معاملہ، اگر اجازت دیتے حکم فرما دیتے تو یہ خادم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ سرکار امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان جائیے، کیا فرماتے؟ نہیں، آج مجھے خود آنا تھا، آج ان کی محبت دیکھو اور ایک ہماری محبت ہے، ایک امام اعظم کی محبت دیکھو۔ ارشاد فرماتے ہیں میں اس لیے آیا ہوں تم نے ہمارے لخت جگر کو آج سورہ فاتحہ مکمل یاد کروا دی ہے، الحمد شریف یاد کر لی ہے، خدا کے اس مقدس کلام کی وہ محبوب صورت ہمارے بچے نے یاد کر لی ہے، ہمارے بچے کے سینے میں وہ صورت محفوظ ہو گئی ہے، اسی خوشی میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ اور اپنی جیب خاص میں امام اعظم نے ہاتھ ڈالا، 1000 دینار یا درہم نکالے اور نکالنے کے بعد استاد کے ہاتھ پر رکھ دیے اور ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس مبارک سورت کے یاد کرنے کی خوشی میں اگر آج 1,00,000 درہم بھی امام اعظم کی جیب میں ہوتے تو میں اس کی خوشی میں تم پر خیرات کر دیتا، تمہیں عنایت کر دیتا۔ اللہ اللہ، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آقا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں درس دے رہے ہیں کہ اللہ کے کلام سے ہمیں کیسی محبت کرنی چاہیے۔ افسوس آج ہمیں نہ اس قرآن سے محبت ہے نہ اس کلام سے محبت ہے۔ وہ آقا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں ایسے ایسے پڑھیے تاریخ معلوم ہوگا آپ کو، اس تھوڑی سی گفتگو میں میں آقا امام اعظم کی پوری سیرت طیبہ تو بیان نہیں کر سکتا، مگر چند جملے اور سماعت فرمائیے گا۔ بات ابھی نماز پر ہی چل رہی ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال تک ایک وضو سے، اور آپ کے جو کیا نام شاگرد ہیں، آپ کے جو طلبہ ہیں، آپ سے علم سیکھنے والے ہیں، بعض حضرات کے بارے میں تو دیکھیے گا اللہ نے کیسا فرماتے ہیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ سرکار امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ 4000 ایسے جلیل القدر محدثین کے حلقے سے آپ نے درس حاصل فرمایا۔ 4000، اب بولو 4000۔ اس کے بعد سرکار امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بزرگوں نے لکھا ہے کہ حدیث شریف کی طلب میں، یعنی حدیث شریف سیکھنے کے لیے یا حدیث شریف کا پیغام پہنچانے کے لیے 20 مرتبہ سے زیادہ آپ نے بصرہ کا سفر فرمایا۔ آج ہم اور آپ 1 کلومیٹر پیدل چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ارے علم سیکھنے کے لیے پیدل چلنے کی بہت بڑی بات رہی، جب ہم مسجدوں میں اپنے گھروں سے چند قدم دوری پر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتے، غور کرو، تو ہم علم سیکھنے کے لیے دور کیا جائیں گے۔ امام اعظم 20 مرتبہ سے زیادہ آپ نے بصرہ کا سفر فرمایا، اور اکثر سال بھر آپ بصرہ کی سرزمین پر مقیم رہے اور علم حدیث پڑھا۔ وہ امام ابو حنیفہ جنہوں نے 55 حج کر کے، سرکار امام اعظم نے 55 حج فرمائے، اور 55 حج کرنے کے بعد سرکار امام مالک نے ممالک اسلامیہ کے گوشے گوشے سے آنے والے محدثین سے استفادہ کیا۔ یعنی حج کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ حج کرنے جاتے تھے تو وہاں جو ایام حج میں علماء کرام، محدثین، فقہاء اعظام دنیا کے تمام عالم اسلام کے گوشے گوشے سے تشریف لاتے تھے، تو امام اعظم ان سے کچھ نہ کچھ سیکھتے تھے۔ اللہ اللہ، کیسا جذبہ شوق تھا، کیسی دین سے محبت تھی وہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ امام ابو حنیفہ جنہوں نے 6 برس مکہ مکرمہ میں قیام کر کے علم حدیث کی تحصیل کی، وہ امام اعظم ابو حنیفہ جن کی نگاہ انتخاب نے اپنی تصنیف کتاب الاسرار کو 40,000 حدیثوں کے مجموعے سے چن کر مرتب فرمایا۔ وہ امام ابو حنیفہ جن کے شاگرد امام ابو یوسف کو بے شمار احادیث صحیحہ کے علاوہ ہزاروں موضوع حدیثیں بھی یاد تھی۔ وہ امام ابو حنیفہ جن کے شاگرد امام محمد کے درس میں اتنا کثیر مجمع ہوتا تھا، اتنے لوگ ہوتے تھے، ایسا کثیر مجمع ہوتا تھا کہ کوفہ کی سڑکیں بھر جایا کرتی تھی۔ وہ امام ابو حنیفہ جن کی شاگرد حضرت علی بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درسگاہ میں روزانہ 30,000 طلبہ شریک ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، بولو، امام اعظم کے شاگرد کی بات ہو رہی ہے، ان کی درسگاہ میں 30,000 طلبہ جہاں علم سیکھنے کے لیے آتے، وہ لوگ کتنی بڑی درسگاہ ہوگی۔ اللہ اللہ، کیسے کیسے مقدس حضرات تھے۔ وہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے شاگرد حضرت یزید بن ہارون کے درس میں 70,000 سامعین حاضر ہوا کرتے تھے۔ پہلے کے لوگوں میں دلچسپی تھی کہ اگر حدیث و قرآن کا کہیں درس ہوتا تھا
تو لوگ سننے کے لیے جایا کرتے تھے کہ لاؤ ہمیں اس کے بیٹھنے کا ثواب ملے گا، سننے کا ثواب ملے گا۔ 70,000 سامعین، اللہ اللہ۔ اب انصاف کیجئے، جو لوگ یہ کہتے ہوں کہ امام اعظم کو معاذ اللہ رب العالمین 17 حدیث یاد تھی، اللہ اللہ، توبہ کرنا چاہیے نعوذ باللہ من ذالک۔ جس امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں کا یہ عالم ہے تو ان کا عالم کیا ہوگا، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اور آپ کی نعمتیں بخشی ہیں۔ میرے بھائیوں، سرکار امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن سے محبت دیکھیں آپ، جس جیل میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے، اللہ اللہ، فرماتے ہیں سرکار امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس جیل کی کوٹری میں 7,000 مرتبہ قرآن مجید کا ختم فرمایا۔ سبحان اللہ، 7,000 مرتبہ۔ چلو ان کے تقوی کا، ان کی طہارت کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج اللہ نے ہمیں یہ دین دیا ہے، اللہ نے ہم پر بے شمار فضل فرمائے ہیں، تب ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اور آپ بھی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ ہمارا طریقہ کار بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے پیغامات پر عمل کریں، اسی میں ہماری اور آپ کی بھلائی ہے۔ اور ایک بات سنیے گا، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی عبادت دیکھیں آپ، جس نے 40 سال ایک ہی وضو سے 5 نمازیں پڑھ لی ہوں، آج عالم دیکھیں۔ آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ نے 30 سال تک مسلسل روزے رکھے، 30 سال تک مسلسل روزے، اللہ اللہ۔ اندازہ لگائیے، رات بھر بستر سے پیٹھ نہیں لگائی، اور اس 40 یعنی 30 سال روزے رکھے، 40 سال عبادت کی، تو اس 40 سال کی عبادت میں علماء فرماتے ہیں آپ نے کبھی بستر سے پیٹھ نہیں لگائی، ساری رات جاگتے رہتے تھے۔ اور نہیں لگانے کی وجہ کیا تھی؟ آپ کے نماز جنازہ کے بارے میں لکھا ہے اتنا ہجوم تھا کہ 5 مرتبہ آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی، 5 مرتبہ۔ اور سب سے آخر میں آپ کے صاحبزادے حضرت حماد بن ابو حنیفہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ مطلب بتانے کا یہ ہے، جہاں تک ہمارے بزرگوں کے طور اور طریقے ہیں یا ہمارے بزرگوں کا کردار ہے، انہیں پڑھیے گا، نمازوں سے محبت کیجیے گا۔ بات چل رہی تھی کہ بات اس لیے ادھر آئی کہ ہمیں دین سے کتنی محبت ہے۔ دیکھو امام اعظم کو کتنی محبت تھی، کیسے نماز پڑھتے تھے، کتنا بیٹے کے سورہ فاتحہ یاد کرنے پر خوش ہوئے۔ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ تو وہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہی تھی، یا رسول اللہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا غلطی ہوئی؟ کہنے لگی حضور میرا شوہر پردیس میں تھا اور شوہر کی غیر موجودگی میں مجھ سے حرام خوری ہو گئی، بدفعلی ہو گئی، جس کی وجہ سے میں حاملہ ہو گئی، میرے ایک بچہ ہوا، اور میں نے اس بچے کو بدنامی کے خوف سے بچے کو قتل کر کے سرکے کے مرتبان میں ڈال دیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ بولو گناہ ہے یا نہیں؟ ایک تو زنا سے بچہ پیدا ہوا، اسے قتل کر کے سرکے کے مرتبان میں ڈال دیا۔ حضور میری خطا معاف ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سنا، اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض تو ہوتے ہیں، اسے اس جرم کی سزا بھی بتائی کہ تیری سزا یہ ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک جملہ آقا نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں غور کرو، نبی اتنی بات سننے کے بعد فرماتے ہیں وہ تو سزا دی ہی جائے گی، سزا ہے جو شریعت میں اس فعل کی۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، اے عورت میں تو یہ سمجھ رہا تھا، اس بات پر اعتراض مت کریے گا، بے شک ہمارے آقا سب جانتے ہیں، اللہ نے ان کو علوم عطا فرمائے ہیں، وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، مگر یہ ہماری تنبیہ کے لیے فرمایا جا رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ تو اتنی بدحواس ہے، تیرے چہرے کا عالم بتا رہا ہے، تیرے بال بکھرے ہوئے بتا رہے ہیں، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید تیری عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ اللہ اللہ، غور کرو مسلمانوں، اتنا بڑا فیل ہونے کے بعد بھی اللہ کے پیغمبر یہ اشارہ دینا چاہتے ہیں کہ وہ گناہ تھا، اس کی سزا تو ہے ہی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے اس بات کو سننے کے بعد کہ اس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ غور کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں نماز کی اہمیت، قضا کر دینا کہیں اس سے بڑا گناہ۔ افسوس آج ہم اور آپ ان چیزوں سے دور ہیں۔
اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے، نمازی بننے کی کوشش کرو۔ آئندہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی نماز کے ارکان، نماز کے طریقے، نماز پڑھنے کی پورا پریکٹیکل کے روم میں کوشش کی جائے گی آپ تک پیغام پہنچے۔ نمازوں سے دور مت ہو، وہ ذات جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ تمہاری جانچ کی جائے کہ تم میں عمل کس کے اچھے ہیں۔ تو اگر عمل اچھے بنانا ہے تو قرآن پڑھو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، عزیز و اقربا کے ساتھ حسن سلوک کرو، ورنہ میرے بھائیوں پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ آج ہمارا اور آپ کا کیا ہے؟ ایک جملہ آخر میں سن لو۔ ایک بزرگ ہے جن کا نام ہے حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے ایسے اکابرین میں گزرے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے اتنی کثرت کے ساتھ عبادت کرتے تھے کہ اگر کوئی ان سے کہہ دیتا کہ کل قیامت ہے تو یہ اپنی عبادت کو بڑھا نہیں سکتے تھے، یعنی اتنے اللہ کے خوف میں پہلے ہی سے عبادت کرتے تھے۔ کیسی اللہ نے شفا رکھی؟ علماء فرماتے ہیں کہ دعائے استسقاء کے وقت اگر ان کا نام لے لیا جائے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتا ہے، اور فرماتے ہیں اگر بارش ہوتی ہو اور بارش میں کھڑے ہو کر حضرت صفوان بن سلیم کا نام لے لو تو باران رحمت جاری ہو جاتا ہے۔ بات مطلب بتانے کا، یہ وہ لوگ ہیں اگر عبادت سے کچھ نہیں ہوتا، نمازوں سے کچھ نہیں ہوتا، قرآن کی تلاوت سے کچھ نہیں ہوتا تو ان بزرگوں کو کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ انہوں نے یہ تمام چیزیں کر کر ہمیں پیغام دیا ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے رب کی عبادت کرو، عبادت میں کوئی کوتاہی نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اسی سے سب سے زیادہ راضی ہے جو سب سے زیادہ اس کی بارگاہ میں گڑگڑاتا ہے۔ ہماری کیا ایک جملہ اور سن لو، ہم اور آپ اپنی مسجد نہیں آ سکتے۔ ایک بزرگ ہے حضرت شمس الائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاقان کے ایک بادشاہ تھا خاقان، اس نے آپ نے کوئی بات اس کے خلاف کہہ دی، غضبناک ہو کر آپ کے کنویں میں ڈال دیا۔ کنویں کا نام تھا اوز جند، اس قید خانے میں ڈالا، اس میں کنواں تھا۔ جب آپ کو وہاں ڈالا گیا تو آپ اس وقت بھی اللہ کا ذکر کرنے سے آپ غافل نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے شاگرد کنویں کے اوپر بیٹھتے تھے اور آپ بغیر کسی کتاب کی مدد سے اندر سے املا بولتے تھے، شاگرد لکھتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے اس کنویں میں رہ کر بغیر کسی کتاب کی مدد سے 15 ضخیم کتابوں کی موٹی جلدیں لکھوا دی، سبحان اللہ، کنویں کے اندر رہنے سے۔ مسلمانوں اپنے حال پر رحم کرو، آج ہم آزاد ہیں، اللہ نے ہمیں ہر طریقے کی فراوانی عطا کی، عیش و عشرت عطا فرمائے، مال و دولت عطا فرمائی ہے۔ کیا غور کرو، ہمارے بزرگان دین قید میں رہنے کے بعد کنووں میں رہ کر اللہ کے رسول کا دین پڑھا سکتے ہیں، تو کیا ہم آزاد ہو کر اپنے آپ کو اللہ نے ہمیں اور عشرت دی ہے، فراوانی دی ہے، کیا ہم اس فراوانی کے ساتھ اپنے رب کا ذکر نہیں کر سکتے، اپنی مسجدوں کو آباد نہیں کر سکتے، کیا اپنے اسلام کی تبلیغ نہیں کر سکتے، اسلام پر عمل نہیں کر سکتے؟ میرے بھائیو، اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے، بزرگوں کی تاریخ پڑھو کہ جب بزرگ ایسا کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی اپنی مسجدوں کا آباد کرنا چاہیے۔ بقیہ انشاءاللہ تعالی آئندہ حضرات کے سامنے کچھ عرض و معروض کیا جائے گا۔ بس رب سے ڈرو جس نے پیدا فرمایا ہے، اور بزرگوں کے نقش قدم پر عمل کرو۔ مولا اس عریضے میں قصدن یہ ساون جو بھی خامیاں ہوں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اس کہنے میں اس بولنے میں مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو اپنے حبیب پاک کے صدقے مجھ سے معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔